آج کی قیمتی اور بامصرف چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانی اور بیکار ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمر رفتہ کی کباڑ سمجھی جانے والی چیزوں کو جمع کر کے اس طرح سے محفوظ بناتے ہیں کہ وہ انمول خزانے کا روپ دھار لیتی ہیں۔ یہ شوق دیکھنے اور سننے میں جتنا دلچسپ لگتا ہے، اسی قدر صبر آزما بھی ہے کہ ماضی کو حال میں زندہ رکھ کر مستقبل کے لیے محفوظ بنانا کسی طور بھی آسان نہیں۔ شاہ زیب الحق ملک نے بھی یہی شوق پال رکھا ہے اور 19ویں صدی کے اواخر سے لے کر 20ویں صدی کے اوائل اور پھر دہائیوں پہلے کی بے شمار چیزیں انہوں نے سنبھال رکھی ہیں۔ گھر میں بڑے بزرگوں کی استعمال کی چیزیں جمع کرتے کرتے ان میں یہ شوق پروان چڑھا، اور جب مختلف چیزوں کی انہیں مہنگی مہنگی قیمت کی پیشکش ہونے لگی تو شوق نے لگن کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اس طرح کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو اتنا خوش کرتا ہے، اتنے لوگوں کی جو یادیں ہیں، جو میموریز ہیں، وہ آپ کے پاس ہیں۔ آپ کے پاس اتنے آپ کی عمر سے بڑے لوگ آئیں گے، آپ کی سوچ، آپ کے فہم سے زیادہ فہم رکھنے والے اتنے دانشور آپ کے پاس آئیں گے، اور وہ ان چیزوں کو دیکھ کے ایسے محظوظ ہوں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اتنے وہ خوش ہوں گے، اور وہ ایسی فیلنگ ہے جو آپ کو کوئی اور چیز، کوئی اور شوق نہیں دے سکتا۔ میں نے ایک ایسی چیز کو جو کہ کچرے میں پڑی ہوئی تھی، یا جو کہ کسی کباڑیے کے پاس جا کے ٹوٹنے والی تھی، اس کو میں نے کیسے بچا کے آج میں نے اتنا جو ہے وہ سارٹ آفٹر بنا دیے کہ لوگ اس کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہیں اور دور دور سے اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ بھی کرتی ہے۔ شاہ زیب کے پاس 1920 کی دہائی سے لے کر 1974 تک کے ٹائپ رائٹرز کے مختلف ماڈلز، ٹیلی فونز، ریڈیو سیٹس، کیمرے، گراموفون، ریکارڈز، کتابیں اور ایسی ہی مختلف چیزیں جمع ہیں۔ یہ ایک یونیک موٹر سائیکل کی لائٹ ہے 1899 کی، اور اس لائٹ کی جرمن یہ لائٹ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ آج تک استعمال نہیں ہوئی، اس کو ہم بولتے ہیں نیو اولڈ سٹاک، یعنی کہ بالکل برانڈ نیو کنڈیشن میں ہے۔ شادی کی پہلی سالگرہ پر اپنی اہلیہ کو گاڑی تحفتاً دینے کے وعدے کو نبھاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرنے کے شوق نے ایک اور کروٹ بدلی، اور سستے داموں خریدی گئی 1960 کی پرانی گاڑی کو قابل استعمال بنانے کے دوران انہیں نایاب کاریں جمع کرنے کا خیال آیا، اور اب وہ 7 مختلف ساختہ نایاب گاڑیوں کے مالک بھی ہیں۔ ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، اور آج میرے پاس 7 کلاسک کارز ہیں، اور ایک بھی ریگولر گاڑی جو اے سی والی نارمل چلاتے ہیں لوگ وہ نہیں ہے، تو یہی میں چلاتا ہوں۔ ہیڈ ٹرنر ہے، جہاں بھی جاتے ہیں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، مڑ کے دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس 1922 کی ایک نایاب گاڑی ہے جو انہوں نے بہت تگ و دو سے خریدی اور پھر اسے اس کی اصل حالت میں بحال کیا۔ مجھے ہر طرح کی قیمت اس کی آفر ہوتی ہے۔ مجھے لوگوں نے گھر آفر کیے ہیں کہ پورا گھر لے لیں ڈیفینس میں، اس جگہ یہ گاڑی ہمیں دے دیں، لیکن میں وہ اوبیسلی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ نہ صرف پاکستان میں، پورے ایشیا میں واحد وہ گاڑی ہے 1922 کی ہاتھ کی بنی ہوئی ایم ایل کار کہلاتی ہے۔ لیکن یہ سارا خزانہ ایسے ہی جمع نہیں ہو گیا۔ اس میں جہاں سرمایہ استعمال ہوا، وہیں شاہ زیب کو بہت سے ایسے رویوں کا سامنا بھی کرنا پڑا جو کسی طور بھی ان کے لیے حوصلہ افزا نہیں تھے۔ سب سے پہلی مشکل تو یہ کہ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست سارے آپ کو وہ جو چھیڑ کہتے ہیں نا، وہ چھیڑتے ہیں کہ یہ کیا کباڑیا بن گئے ہو، کس کباڑیے والے کام میں پڑ گئے ہو۔ تو وہ والی سب سے مشکل چیز ہے کہ آپ نے اپنی ہابی کو، اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی رکھنا ہے۔ اس میں لوگ کم ہیں جو کہ اس ہابی میں، اس شوق کی طرف مائل ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو جو انفارمیشن ہے، نوٹس ایکسچینج کرنے میں اتنی ہیلپ نہیں ملتی۔ وہ تو انٹرنیٹ کی وجہ سے آج آسان ہو گیا ہے، لیکن کسی بھی چیز کو جب آپ نے ریسٹور کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کے پارٹس چاہیے ہوتے ہیں، اس کی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ سارا پروسیس اور وہ سارے مٹیریلز بھی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں۔ وقت طلب اس شوق میں سب سے زیادہ ضرورت ان کے بقول یہ ہے کہ آپ کے گھر والے بھی اس کام کو قابل قدر سمجھیں اور حوصلہ افزائی کریں۔ شاہ زیب کی اہلیہ کہتی ہیں کہ پہلے تو نہیں، لیکن اب وہ بھی اپنے شوہر کے اس مشکل شوق میں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ اس ہابی کو سپورٹ کرنے سے یہ ہے کہ کچھ کلچر، کچھ ہمارا ہیریٹیج، کچھ ثقافت ہماری ساتھ ساتھ چل کے آئی ہے، جس سے اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ باقی بچوں کو جس چیز کی نہیں سمجھ، وہ میری اولاد کو ایٹ لیسٹ ہے، اینڈ آئی ووڈ وانٹ دس لیگیسی ٹو ریمین۔ شاہ زیب کہتے ہیں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود جب پرانی چیز کو بحال کر کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں
तो उस वक्त मिलने वाली दाद व तहसीन से सारी मेहनत वसूल हो जाती है। फिर वो भी टाइम आता है कि ऑल ऑफ देम आर प्राउड ऑफ यू, कहते हैं फ़ख्र है तुम पे, क्योंकि इसी हॉबी की वजह से, इसी शौक़ की वजह से मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे चाइना बुलाया गया एक रैली के लिए, तो वहाँ मैं गया, तो वहीं दोस्त, वहीं फैमिली जो है आज उसको अंडरस्टैंड करके फ़ख्र से कहती है कि ये शाहज़ेब हमारा दोस्त है और ये पाकिस्तान की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है। तो शुरू में वो जिस तरह हर चीज़ की दिक्कत होती है और लोग वो नहीं समझ पा रहे होते जिस तरह आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन जब वो एक चीज़ बन जाती है, डेवलप हो जाती है, तो फिर वो कहते हैं वाह भाई। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।